بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ہر ہفتے غاطب علی شاد صاحب آتے ہیں، روحانی علوم کے ماہر ہیں، زبردست قسم کے پامسٹ ہیں، دس شناس ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ وہ تواتر کے ساتھ ایک عرصے سے کئی ماہ سے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ مشکلات کا دور ہے۔ جب لندن پلان کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت سے غاطب علی شاد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو جھانسا دیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، فریب دیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے لیے آسانیوں کا نہیں بلکہ مشکلات کا دور شروع ہو چکا ہے، اور کل تک ان کا یہی کہنا تھا۔ اس وقت بھی جب کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے یہاں لایا جا رہا ہے، اس وقت بھی کہہ رہے تھے، اب بھی کہہ رہے تھے۔ ان کی لاسٹ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ میاں نواز شریف کی یہ زندگی کا مشکل دور ہے، وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کئی مرتبہ کہا کہ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اور ان کی یہ پیش گوئی بھی کئی دوسری پیش گوئیوں کی طرح بالکل درست ثابت ہوئی۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، لیکن جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے لیے فلاں دن مشکلات کے دن ہوں گے، اس کے علاوہ بھی ان کی طرف سے کئی پیش گوئیاں کی گئی۔ سب سے بڑی یہی پیش گوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس پر وہ وثوق کے ساتھ، باقی پیش گوئیاں بھی ان کی وثوق کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن اس پر وہ زور دے کر کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہوئے ان کو اپنے علم کے مطابق نظر نہیں آ رہے، اور ان کی یہ پیش گوئی بالکل 100% درست ثابت ہوئی۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھوں تو جو ہے مطلب ان کے پرسنل ذائچوں کو دیکھوں تو مریم اور نواز شریف کے ذائچوں میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے ناکامی، پریشانی کی، اور جو ہے مطلب ایسے انسان جو ہے اپنے کیریئر کام میں کمزور ہوتا ہے، تو وہ تو جو ہے مطلب یہی میرے پاس خبر ہے روحانی کہ یہ جیسے جیسے مزید دن آئیں گے جو ہے ان کے معاملات جو ہیں سیاست کے حوالے سے، پبلک کے حوالے سے جو ہے، کیونکہ پبلک سے ہی جو ہے ریاست ہے یا سیاست ہے، تو اس صورتحال میں جو ہے یہ اپنے آپ کو بڑا کمزور دیکھیں گے۔ ہاں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لا کے ان کو بٹھائیں گے وہ تو خود ناکام ہو رہے ہیں، ان کے سامنے تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو حقیقت اثرات رکھ رہی ہے وہ خود اپنے آپ کو ناکام فیل کر رہے ہیں، اور جو ہے ان کو خدشات بھی ہیں کہ اگر وہ لوگ ہم جو ہے مطلب زبردستی بٹھائیں گے جن کے پیچھے عوام نہیں ہے، تو مطلب ہم تو جو ہے اور جو ہے مطلب اس چیز کے اوپر جو ہے واضح ہو جائیں گے پبلک کے سامنے، پبلک اور معطل ہوئے گی اور جو اور مصیبت بن جائے گی۔ ان کو تو اپنے مفاد سے ہے، ان کی زیادہ کوشش یہی ہے کہ خان کسی طرح ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی بہت ہی ڈیل کر لے تو ہم جو ہے پبلک کے ساتھ اس کو جو ہے قبول کریں، اور یہی ہمارے لیے سکھ کا معاملہ ہے۔ حقیقت تو یہی ہے۔ اب جو ہے وہ جیسے جو ہے رہ کے ان کو دارو دعا یاد آتے ہیں یا کوئی مشورے دیتے ہیں کہ یہ دارو کر کے دیکھ لو شاید خان ٹوٹ جائے، یہ صورتحال کر کے دیکھ لو کوئی شاید عوام خان سے پیچھے ہٹ جائے، مگر یہ قدرت کی اس صورتحال کو نہیں سمجھ رہی کہ بظاہر خان ہے یا عوام ہے، یہ تو اسباب ہیں، مگر خدا کی یہ مرضی ہے کہ اب آئندہ جو ہے کرپٹ لوگوں کا دور نہیں ہے، تو لہذا جو ہے اس کے زیر تحت دیکھا جائے تو نواز شریف اور مریم کا آئندہ جو ہے کوئی اچھا وقت یا حکومت میں یا صورتحال میں کامیابی میں مجھے تو نظر نہیں آتے۔ اب دیکھو عمران خان کو جو ہے اگر آنے دیتے ہیں تو انتظار میں یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کوئی کمٹمنٹ کرے، ہمارے ساتھ جو ہے کوئی کسی صورتحال پہ مانے، وہ مان نہیں رہا، تو یہ تنازع ابھی تو بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اسی کے زیر تحت مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے مطلب اس کمپرومائز صورتحال، اس کو دباؤ میں لانے کی صورتحال، اس سے کوئی منوانے سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ کوئی صورتحال جو ہے وہ ان کو ڈسٹرب کرنے والی صورتحال ہوگی۔ بابر کے جو ہے یہاں مقرر لوگ ہیں وہ بہت پریشانی میں ہے کہ 25 کروڑ عوام معطل ہے اور ہم چند لوگ اس کے
عوام کے برعکس ساری صورتحال کر کے دیکھ لی مگر ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی اور عوام اٹھتی بڑھتی اور تعداد میں زیادہ ہوتی چلی جا رہی، اس چیز سے بہت خوف زدہ ہیں وہ لوگ۔ ان کی طرف سے یہ بھی بار بار کہا گیا کہ پاکستان میں کون سی قوتیں کار فرما ہیں۔ باقی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کی مداخلت بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی طرف سے اپنا ان کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مداخلت برطانیہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ غاطب علی شاد صاحب کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے ان سے پوچھا تھا، اس کی بھی انہوں نے توجیہ پیش کی تھی۔ غاطب علی شاد صاحب یہاں پہ پیش گوئیاں کرتے ہیں، وہیں پہ وہ اپنا سیاسی تجزیہ بھی دے دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کے سیاسی تجزیے کے ساتھ اتفاق کیا جائے یا جس طرح سے وہ رائے دیتے ہیں اس سے بھی آپ اتفاق کر لیں، جیسا کہ ان کی طرف سے ایک میسج کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ چند بیوروکریٹ وڈیرے جرنیل جو برطانیہ امریکہ کی پشت پناہی کے تحت ملک و قوم کی بربادی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر قوم اس پر احتجاج کرنے کو نکلتی ہے تو یہ ظلم و مقدمات کرتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر شخص حقوق انسانیت کے عالمی اداروں کو، بڑی شخصیات کو، عالمی صحافتی اداروں کو قوم خود پر ہونے والے ظلم سے بچاؤ مدد کے لیے لاتعداد جگہ جگہ جامع و مختصر درخواست ای میل کریں، کرمنل لوگوں کے کرتوتوں کو عالمی سطح پر عیاں کریں۔ یہ بھی احتجاج کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے کل ایک یہ بھی پیغام دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم بنانے میں ندیم انجم اور حافظ کے درمیان شدید اختلافات تھے۔ حافظ نواز شریف اور ندیم انجم بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ غاطب علی شاد صاحب کے تجزیات کے ساتھ ان کی سیاسی جو رائے ہے اس کے ساتھ اتفاق ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، حافظ سے مراد ان کی جنرل عاصم منیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، جبکہ DGISI ندیم انجم صاحب نے شہباز شریف کے سر پر ہاتھ رکھا اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ غاطب علی شاد صاحب کے جو سیاسی تجزیے ہیں، سیاسی رائے ہے، اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔ یہاں بھی میں یہ بات کروں گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آرمی چیف کوئی اور بات کریں اور DGISI کوئی اور بات کریں، دونوں کی رائے کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو حکم چلنا ہے، جو آرڈر چلنا ہے، جس پر عمل ہونا ہے، وہ آرمی چیف کا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا DGISI DG آپریشن یا کوئی بھی کور کمانڈر آرمی چیف کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنا فیصلہ منوا لے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آرمی چیف کو آپ اپنی رائے سے قائل کر لیں، تو آرمی چیف قائل ہو جائے تو وہی فیصلہ ہوگا جس پر آپ نے ان کو قائل کیا ہے، لیکن آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ بات کی کہ ان کی ہر رائے کے ساتھ اتفاق ضروری نہیں، لیکن جس طرح سے وہ پیش گوئی کر دیتے ہیں، جیسا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ہم بار بار یہی کہتے رہے 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے، وہ ایک ہی بات کرتے رہے کہ 8 فروری کو انتخاب نہیں بلکہ انتشار ہوگا، فساد ہوگا، اور ایسا فساد ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے 8 فروری کو ایسا فساد شروع ہوا ہے جس کے تھمنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جمہوریت کو ہی خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے۔ بات ہم نے شروع کی تھی غاطب علی شاد صاحب کی۔ غاطب علی شاد صاحب کی طرف سے جو پیش گوئی کی گئی میاں نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم نہ بننے کی، کس طرح سے وہ پوری ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے اب آسانیوں کے راستے کھل گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں عمران خان کے لیے کون سی آسانی کا راستہ کھلتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے خبر آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ویلاگ آپ کے سامنے کو تھوڑا سا لیٹ آئے، عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا شہباز شریف کے مقابلے میں امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔